السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 19 پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ الفرقان آیت 21 سے ہوتا ہے۔ سورہ شعراء مکمل اور اختتام سورہ نمل آیت 55 پر ہوتا ہے۔ آیت 21 سے 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے ان کو خبردار کریں۔ وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس روز پھر یہ فریاد کرتے ہوئے پکاریں گے اور ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا اور کافروں پر وہ دن بہت بھاری ہوگا۔ پھر آیت 23 سے 29 میں ہے کہ اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج، اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آن پہنچی تھی۔ پھر آیت 30 سے 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے متعلق ایک شکوہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ قیامت کے دن اللہ سے ان لوگوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نہ تلاوت کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ پھر آیت 32 سے 40 میں ہے کہ ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا، اس لیے اس طرح نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اور اسی لیے ہم نے اسے تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان کے منہوں کے بل وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا، تو ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور ان کے مابین بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن ان کے انکار کی پاداش میں بالآخر ہم نے ان سب کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آیت 41 سے 55 میں ہے اور یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورگلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے۔ ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ مگر چوپایوں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جیسے سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش۔ بلا شبہ یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ اور وہی ہے اللہ جس نے دو دریا ملا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا۔ ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ دار۔ اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے۔ آگے آیت 56 سے 72 میں ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیے رکھیں اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک آفتاب اور ایک روشن چاند، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے یہ بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی، شرک نہیں کرتے، قتل نہ حق سے بچتے ہیں، اور زنا و بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور برائی کی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیش ذلیل ہو کر، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آخر میں آیت 73 سے 77 میں ہے، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے بن کر ان پر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام اور ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اب جب کہ تم نے جھٹلایا ہے تو ان قریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ سورہ الفرقان کے بعد سورہ شعراء ہے، اس کی آیات 227 اور 11 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی آیت 1 سے 9 میں ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو ان قریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے؟ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں، ہر قسم کی، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آیت 10 سے 68 تک کے میں ہے کہ یاد کرو جب پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے تھے؟ موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے۔ تو فرعون نے جمع کر لیے ملک کے تمام جادوگروں کو اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ تو انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ اژدہا بن کر ان کو نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا۔ یہ دیکھتے ہی تمام جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم امید رکھتے ہیں ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جاؤ۔ اور فرعون اور اس کی فوج نے صبح ہوتے ہی تعقب کیا تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور سب دوسرے لوگ جو فرعون کے ساتھی تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت 69 سے 104 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی انہیں پوجتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا
کہ میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری وفا اور محبت رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جو مجھے امراض سے شفا عطا دیتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا، اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے، اور اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں سب گمراہ لوگ، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور عذاب کا نشانہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان تمام اقوام نے تمام نبیوں کا انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، وہ کسی ایک کا انکار نہیں کرتا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتا ہے۔ پھر آیت 193 سے 223 میں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کو واضح عربی زبان میں اتارا اور اسے ایک امانت دار فرشتہ جبرائیل امین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ اور کہا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ گناہ گار ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہ لیں گے دردناک عذاب کو۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ تم مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں سے ہو کر رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اور آخری 4 آیات میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہ گار پر نازل ہوتا ہے، اور بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی، وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر صرف باتیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا، اللہ ان سے شیاطین کو دور فرمائیں گے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ النمل ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کی کئی بے مثال قدرتوں کا بیان آیا ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں آیت 1 سے 6 میں ہے کہ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔
پھر آیت 7 سے 14 میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جنہیں بے مثال معجزات عطا کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ جب اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے پہنچے تو جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور باحکمت، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ۔ جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ پھر آیت 15 سے 44 میں ہے کہ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو علم اور حکومت کے اعتبار سے حضرت داؤد کا وارث بنایا، اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا کہ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ملکہ دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی بل میں گھسو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان نے اس کی آواز سنی اور بولی کو سمجھ لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے حضرت سلیمان کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ ایک دن آپ نے ہدہد کو غائب پایا تو اس کا نوٹس لیا اور فرمایا اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے شدید عذاب دیا جائے گا یا ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا تو اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک سبا نامی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں۔ ان پر ایک عورت حکمران ہے اور قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ معبود حقیقی اللہ ہے۔ اس ملکہ کا تخت انتہائی نفیس اور قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس ملکہ کو خط لکھا۔ ملکہ سبا نے خط پا کر اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ ملکہ بغیر مشاورت کے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ عمائدین نے کہا کہ ہم مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن ملکہ جانتی تھی کہ جنگ سے بہت فساد پھیلتا ہے۔ وہ جنگ نہیں چاہتی تھی، اس لیے جواب میں ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان نے تحفوں کو دیکھ کر کہا جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ملکہ کے بھجوائے ہوئے ان تحفوں سے بہت بہتر ہے، اور ملکہ کے تحفے واپس کر دیے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کی سب سے قیمتی چیز یعنی اس کے تخت کو ملکہ کی یہاں آمد سے پہلے میرے دربار میں لے آئے۔ اس پر ایک بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا جو کتاب کا علم رکھنے والا اور اللہ نے اس کو خاص کتاب کا علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آنن فانن ملکہ کا تخت وہاں آ گیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر دی کہ ملکہ اپنا تخت پہچانتی ہے کہ نہیں۔ ملکہ سبا جب وہاں آئی تو فوراً اپنے تخت کو پہچان لیا۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی
جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جب ملکہ سبا شیشے کے فرش پر سے گزرنے لگی تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو ہٹا لیا تاکہ پوشاک گیلی نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ اب ملکہ جان گئی کہ اشیاء کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان کی عظمت اور پارسائی کو دیکھ کر ملکہ نے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی دعوت ہمیشہ حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے اور مخاطب کو اپنے ماحول میں لا کر دینی چاہیے۔ پھر آیت 45 سے 53 میں ہے کہ ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 54 سے 59 میں ہے کہ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ تو لوط کی قوم نے کہا، نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ یہاں پر 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت 28 میں ہے کہ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا سوچ اور بچار کرنے والا پوائنٹ ہے کہ ہم کن کو اپنے دوست بنا رہے ہیں اور کن کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 30 میں ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں پر چھوڑنے سے مراد اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر نہ کرنا اور عمل نہ کرنا ہے۔ تو اب ہر شخص جو کہتا ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں، وہ مخلص ہو کر سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں پہ گزرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا ہے۔ اب قرآن چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں کہ بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کیا جائے، اسے حفظ کرنا چھوڑ دیا جائے، درست تلاوت کے لیے اس کو نہ سیکھا جائے،
اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، پھر بعض لوگ اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ لطیفے بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی کے مسائل میں اس سے حل تلاش نہ کرنا بھی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کا علم حاصل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں آج کل؟ کہ قرآن سیکھنے کے بجائے وہی وقت لغویات میں صرف کیا جاتا ہے جو کہ گمراہی کا سبب بنتا ہے، مثلاً شاعری، ناولز، میڈیا، ٹک ٹاک وغیرہ، ان میں ٹائم کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کس چیز میں صرف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 63 سے 74 میں رحمان کے بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، رات کو قیام اور سجود کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، شرک، ناحق قتل اور زنا سے بچتے ہیں، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، لغو چیزوں سے شرافت سے گزر جاتے ہیں، آیات کو سمجھنا اور اپنی ازواج اور اولاد کے لیے دعا کرنا، اور متقین کی صحبت اور امامت کے لیے بھی دعا کرنا۔ ہمیں اس سب پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سے کام کرتے ہیں۔ اہم سبق جو یاد رکھنے کا ہے کہ اپنے اندر عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ شعراء آتی ہے۔ اس سورہ میں کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد تاریخی واقعات اور 7 اقوام کا بیان ہے، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر اس لیے بھی آتا ہے کہ ان کے واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہ پڑھیے، بلکہ جب یہ واقعات یعنی انبیاء علیہ السلام کے حالات پڑھیں تو اپنے آپ کو ان سچویشن میں رکھ کر محسوس کر کے پھر ہمیں ان میں سے عمل کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں ان واقعات پر غور و فکر کرنا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا طریقہ دیکھتے ہیں، آیت 78 میں ہے کہ وہ کہتے کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ آیت 79 میں کہا کہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پہلاتا ہے۔ پھر آیت 80 میں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا نعمتوں کی تعریف کر کے، اور ان کو رب سے منسوب کرنے کے بعد اس سے بخشش، قوت فیصلہ اور نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کی، سچی ناموری اور جنت نعیم کی دعائیں کی۔ آیت 83 میں تھا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما، مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ اور آیت 85 میں کہ مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں، رب کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اور نعمتوں کا شکر کر کے ہر طرح کی مدد صرف اسی رب سے مانگنی چاہیے۔ اب ہمیں ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح اپنے رب سے دعائیں مانگی جائیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، مشکلات تکلیفوں کے باوجود توحید کا پیغام دینے میں فوکس رہے۔ ہمیں بھی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی سنت کو اپنانا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے چہرے کا حجاب نور ہے۔ آیت 16 میں سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھنے کے علم کو جو کچھ بھی ملا سب کو اللہ کا فضل فرما رہے ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھیں، ہمیں معمولی سی کامیابی بھی ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ خود کو دیتے ہوئے نہیں ہم تھکتے۔
اللہ اکبر. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کریڈٹ رب تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ اس کے فضل اور کرم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. پھر سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے خط سے ایک جو میسج ملتا ہے کہ پیغام کو کس طرح دینا چاہیے اور اس کے آداب کیا ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرانا چاہیے ابتدا میں بسم اللہ سے، اور پھر بات کو مختصر اور صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا ایک سمجھدار خاتون تھی. تخت کو دیکھ کر حقیقت سمجھ گئی، ایمان لے آئی. اسی طرح جتنا دوسروں کو سمجھیں گے اتنا ہی معاملہ کرنے میں آسانی ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت اپنے پاس منگوایا تو اس میں تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ سبا کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو پرکھا جا سکے. کیا اسے اس تبدیلی کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، انسانوں کو پہچاننا، چیزوں کو پہچاننا یہ ایک عقل مند لیڈر کی خصوصیات میں سے ہے، اور دین کے داعی کے اندر یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جان سکے کہ کون کیسا ہے. اس سے مراد تجسس یا بدگمانی کرنا نہیں ہے، نہ ہی اس سے مراد ججمنٹل ہونا ہے، بلکہ اس کا مقصد دوسروں کی نفسیات سمجھنا ہے تاکہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو جائے. اور دوسروں کی نفسیات اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب آپ اسے توجہ دیں گے، جب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جتنا زیادہ آپ دوسروں کو سمجھ جائیں گے اتنی ہی آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوں گی، وقت کا ضیاع نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت سورہ نمل کی جو 35 ہے کہ بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. یہ ملکہ سبا کے حالات اور واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون اپنے شرک کی حالت اور اسلام کی حالت دونوں میں بہت عقل مند تھی. یہ اپنے سرداروں سے زیادہ سمجھدار تھی، اسے کام کرنے کا طریقہ آتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین اپنی عقل استعمال کریں تو وہ بھی بہت مفید کام کر سکتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ہر وقت اس طرح کے جملے بولتی رہتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو جانتی ہی نہیں. ہر وقت اپنی کسی نہ کسی کمی کمزوری کا اظہار کرتی رہتی. یہ درست ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں فزیکلی کمزور ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر کئی قوتیں بھی رکھی ہیں، ان کو استعمال کر کے عقل مند خاتون بنا جا سکتا ہے. تو اس سے ہم اپنے لیے غور و فکر کا پوائنٹ لے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر کوئی اپنے آپ میں بہتری لا سکتا ہے اپنی پرسنالٹی میں. اس کے بعد آیت 40 میں ہے کہ شکر کرنے کا فائدہ خود انسان ہی کو ہوتا ہے، جو بھی شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور اور ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکروں کو لے جانے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.